میرا آپ سے پہلا سوال ہے کہ یہودیوں کی 3 عیدیں تھیں، آپ کا موقف یہ ہے کہ 100% شریعت آپ پر لاگو ہے، تو آپ مجھے بتائیں کہ 3 عیدیں ایسی ہیں، عید فصح، عید قیام، عید پینتیکوس، جو صرف یروشلم میں منائی جاتی ہے، آپ باہر نہیں منا سکتے، تو آپ مجھے بتائیں ہیکل کی غیر موجودگی میں، چلیں ہیکل کو چھوڑ دیں، آپ یروشلم سے باہر رہ کر اپنے آپ کو یہودی بھی ثابت کرتے ہیں، تو یہ 3 عیدیں کیسے مناتے ہیں؟ انتہائی سادہ سا جواب کہ نہ تو ہم یہودی ہیں، پہلی بات یہ کہ آپ کی یہ غلط بیانی کہ ہم یہودی ہیں، ہم یہودی نہیں ہیں، ہم مسیح کے ماننے والے ہیں جس فرقے کو ناصری بولا گیا۔ اگر اس معنی میں آپ ہمیں یہودی لیتے ہیں تو تھینک یو، لیکن اگر آپ مسیح کے منکرین، مسیح کو نہ ماننے والوں کے صف میں یہودی لیتے ہیں تو پھر ہم اس صف میں یہودی نہیں ہیں۔ دوسرا کہ ہیکل کے نہ ہونے کے سبب سے ہم عید قیام، عید پینتیکوس اور عید فصح کیسے مناتے ہیں؟ ہم اسی طرح مناتے ہیں جیسے مقدس پولس رسول 14 سال یروشلم سے دور رہے اور وہ جیسے مناتے رہے، ہم اسی طرح مناتے ہیں۔ لہٰذا یادگاری کے طور پر آج بھی اسرائیلی مناتے ہیں، یروشلم میں بھی مناتے ہیں، جرمنی میں بھی مناتے ہیں، فرانس میں بھی، دیگر تمام ملکوں میں مناتے ہیں بطور یادگاری کے طور پر، اور اس کے دیگر لوازمات چونکہ پورے نہیں ہوتے، لہٰذا فی الوقت یروشلم جانے کی نہ ضرورت ہے نہ ہی اس کے لوازمات پورے ہوتے ہیں۔ تو پھر دہراؤں گا کہ جیسا پولس رسول 14 سال یروشلم سے دور رہنے کے باوجود عیدیں مناتے رہے اور انہوں نے ذکر بھی کیا عید پینتیکوس کا، بالکل ہم اسی طرح سے ہی مناتے ہیں، جس طرح انہوں نے سر مڈایا، جس طرح انہوں نے نظر کی جو ہے منت مانی، بالکل اسی طرح سے قربانیاں ہیکل میں ہی دی انہوں نے جا کے، چاہے 14 سال بعد ہی دی۔ اب چونکہ ہیکل نہیں ہے لہٰذا یہ لوازمات پورے ہو ہی نہیں سکتے۔ تھینک یو۔ نہیں، اگر آپ کہتے ہیں کہ یروشلم سے باہر یہ عیدیں منائی جا سکتی ہیں، اس کا مجھے بائبل سے کوئی حکم بتائیں جہاں پہ یہ پروویژن ہو کہ ہاں جی آپ باہر بھی عید منا سکتے ہیں، ان تینوں میں سے وہ مجھے بتائیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ بیابان میں سے جب مصر سے اسرائیلی نکلے تو they were not in اسرائیل، وہ اسرائیل سے باہر ہی عیدیں مناتے رہے 40 سال تک۔ جی کیا بیابانی سفر میں عید قیام منانے کا حکم تھا؟ کیا بیابانی سفر میں عید قیام کوہ سینا پر نہیں دی گئی؟ کیا حوالہ دینا ہے، سارا زبانی یاد ہے، اخبار 23 باب پڑھ لیجئے، کیا وہ ملک اسرائیل میں آ کے دیا گیا یا کہ 40 سال بیابانی سفر میں دیا گیا؟ دوسرا آ گیا سوال کہ شادی کی فرسٹ نائٹ پہ جو چادر بچھائی جاتی تھی، میں یہ نہیں آپ سے سوال پوچھ رہا، کہ میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ کیا اس حکم کی تعمیل کی جاتی ہے، یہ مجھے بتائیں، کیونکہ آپ 100% شریعت کو مانتے ہیں۔ اب میں چونکہ آپ میرے انداز کو جذباتی سمجھتے ہیں، کاش آپ LLB نہ بھی کرتے، تو کاش آپ کسی وکیل کے پاس منشی ہوتے تو آپ سمجھ جاتے کہ امپیریٹیو لا کیا ہوتا ہے اور آپشنل لا کیا ہوتا ہے، لا آف نیسیسٹی کیا ہوتا ہے۔ یہ جو کپڑے والا ہے یہ لا آف نیسیسٹی ہے، اگر کسی کو شک ہے کہ اس کی زوجہ، اس کی منکوحہ میں کنوار پن نہیں ہے، تو چونکہ اس دور میں، آج کے سائنسی دور میں تو شاید آپ جانتے ہوں، کوئی آپ کے پاس فارمولہ ہو کسی کے کنوار پن کو دیکھنے کا، لیکن اس دور میں خدا کی طرف سے دیا گیا فارمولہ ہے کہ کنوار پن کو کیسے چیک کیا جائے، تو خدا نے اس دور اور کلچر کے مطابق آسان طریقہ فراہم کیا جس کے مطابق وہ لوگ دیکھتے تھے۔ ہاں اب ٹائم ہے نا جی؟ ہاں جی، اب اگر آپ کا یہ سوال ہو کہ کیا توحیدی صاحب آپ ایسا کرتے ہیں، تو ہمیں اپنی بیویوں پر شک ہی نہیں ہے۔ میرا یہ سوال نہیں تھا، بہرحال سیکنڈ اسی میں سے ضمنی سوال میرا یہ ہے، شک بعد میں
चादर तो पहले बिछानी है ना, वो तो शक की बुनियाद पे नहीं, वो तो चेक करने के लिए वो तो पहले से बिछाते हैं। ये शक जी, ये दूसरा शक तो बाद में पैदा होगा कि वो चादर सफ़ेद है या उस पर स्टेन आ गया। मेरा सवाल है कि पहले चादर बिछाई या बिछाते हैं, कानून ये है। शायद पंजाबी च गल करनी सौखी हो। इंपैरेटिव ला, ऑप्शनल ला, लॉ ऑफ नसैसिटी। अगर कोई वकील बैठा है तो समझा छड़ियो सारूरा नूं, ये लॉ ऑफ नसैसिटी है, इंपैरेटिव ला नहीं है। तू खून ना करना, ये इंपैरेटिव ला है, हुक्म है। जो है तलाक देने का इजाज़तनामा ऑप्शनल है, हुक्म नहीं है। सुलेमान नबी ने 1000 बीवियाँ रखी, ऑप्शनल है, हुक्म नहीं है। खुदा को पसंद एक है, लेकिन उन्होंने 1000 रखी, खुदा ने गुनाह नहीं किया, उनका गिना ऑप्शनल है। मैंने वाज़े कह दिया कि ये सफ़ेद कपड़ा रखना ऑप्शनल है, ऑप्शनल है, बार बार दोहरा रहा हूँ, इख्तियारी है, इम्पेरेटिव नहीं है कि यू हैव टू डू दिस। ये एक तो ऑप्शनल लॉ और एक लॉ ऑफ नेसेसिटी, ये पाकिस्तान में तो इसकी बात गश सुनाई देती है, बाइबल से मुझे बताएं। आपने अपनी फर्स्ट जो आपका मुकदमा था, आपने वहाँ सिविल लॉ का जिक्र किया, बाइबल में से दिखाइए कहाँ लिखा है सिविल लॉ। आपने वहाँ पर 4 लॉज का जिक्र किया, चारों लॉज मुझे बाइबल में से दिखाइए। अगर नहीं दिखा सकते तो फिर सारी ये टर्मिनोलॉजीज़ हैं जिनका इस्तेमाल जो है सानवी हैसियत में किया जाता है। मेरा तीसरा सवाल आपसे ये है कि आप 100% कवानीन पे यकीन रखते हैं कि मानने हैं, तो क्या आपने ख़तना करवाया, और अगर करवाया तो वो किसने किया? मेरा बेटा अलीशा बैठा है, मेरा भी ख़तना है, मेरे बाप का भी ख़तना है, मेरे बेटे अलीशा का ख़तना है, मेरे बेटे एलिया का ख़तना है। अब दादा और परदादा को मैंने ना देखा है, ना वो शरीयत को जानते थे। किसने करवाया, किससे करवाया? अच्छा, नहीं, अभी सेकंड जी जी सेकंड में किसने ख़तना किया, क्या उसके पास अथॉरिटी थी, और ख़तना करते वक्त उसने क्या पढ़ा? इंतहाई बच्चेगाना सवाल, क्योंकि अगर बाइबल मुकद्दस ने लिखा ही नहीं कि ये पढ़ना और वो पढ़ना तो पढ़ने का जवाज़ ख़त्म। बाकी रह गया ख़तना करेगा कौन। ख़तने के लिए आपकी इत्तला के लिए अर्ज़ है कि कोई भी जो अहले ईमान है, ख़तना हो चुका है उसका, वो दूसरे अहले ईमान का ख़तना कर सकता है, और उसे कोई हैकल में भी जाकर ख़तना करवाने की ज़रूरत नहीं है, घर में आकर भी ख़तना हो जाता है। ठीक है, ये बात जो आपने एंड में कही कि कोई भी ख़तना ईमानदार कर सकता है, इसका भी रेफरेंस दे दो। एक तरफ आप बाइबल मुकद्दस के बारे में हर रेफरेंस मांगते हैं, अभी मेरी बारी आई तो मैंने रेफरेंस मांगने हैं। रेफरेंस का जो है, जब भी हर एक का ख़तना किया जाता रहा, आपके मसीह का ख़तना और मेरे मसीह का ख़तना, आपके पास भी रेफरेंस नहीं है, मेरे पास भी नहीं है कि किसने किया, नाम किसी का भी नहीं लिखा। क्या मुझे तो कोई शक नहीं कि किसी इंसान ने ही किया है, किसी फरिश्ते ने नहीं किया, मुझे तो इस पर कोई शक नहीं। ये फ़रोई मसाइल हैं, बुनियादी मसला नहीं है। नहीं, 3 हो गया, चौथा सवाल। जी वही ना। अच्छा, अगला सवाल। चौथा सवाल मेरा ये है कि जो आपने वेस्ट कोट पहन रखी है, क्योंकि बाइबल में ये हुक्म है कि आप 2 किस्म का तार मिला हुआ कपड़ा नहीं पहन सकते, तो ये कॉटन है या मिक्स है, और अगर मिक्स है तो क्या ये गुनाह है, ये बताएंगे। बिस्मिल्लाह। लिखा गया कि लीनन और दूसरा ऊन है, सॉरी मेरी याददाश्त थोड़ी कमज़ोर है, कि कतान, यानी कि 2 किस्म का कपड़ा मिला हुआ नहीं डालना। मेरे भाई का फिर बच्चेगाना सवाल है। बच्चेगाना सवाल इसलिए है कि
بہت سارے جو سوالات ہیں جس میں سے ہی جس کا جواب میں دینے لگا ہوں. 2 طرح کے بیج نہ بونا، اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ ایک کھیت میں 2 طرح کے بیج نہ بونا. مطلب اس کا صرف یہی ہے کہ 2 نمبر بیج نہ بویں تو 1 نمبر بیج نہ بویں، فصل جیڑی ہے رلی ملی نہ چکی وچوں، لوگ انداز نہ لاویں. سیم یہی مسئلہ ہے لیلن اور مکس کپڑے کا. اور جیسا کہ بہت سارے شرعی جو باتیں ہیں، بہت ساری باتیں مسیح خود آ کے بیان کریں گے. یہ تو مسیح کو چاہیے تھا کہ وہ خود بیان کر کے جاتے اور کھول کے جاتے، اور مجھے بھی پتہ ہوتا کہ یہ مکس کپڑا کیوں نہیں پہننا. تو چونکہ انہوں نے بتایا نہیں، مجھے پتہ نہیں، لہٰذا یہ خدا ہی جانتا ہے کہ خدا نے 2 طرح کا کپڑا پہننے سے کیوں منع کیا. چونکہ مسیح کو چاہیے تھا وہ تشریح کر کے جاتے، وہ آل نال ہو کے آئے تھے. اب میرا سوال پھر وہی ہے کہ آپ نے جو پہنا یہ مجھے بتائیں کہ یہ خالص سنگل تار کا کپڑا ہے یا مکس ہے؟ یار کوئی درزی بیٹھا ہے، اگر کوئی کپڑے کو جاننے والا بیٹھا ہے، درزی بیٹھا ہے، تو وہ سوال کر سکتا ہے، تو آ کے چیک کر سکتا ہے کہ یہ سنگل ہے یا نہیں ہے. تو اس کے بارے میں چونکہ کپڑے کی میری دکان نہیں، میں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا. ہاں اگر یہ حکم عدولی ہے تو پھر میں نے وہی کہوں گا کہ اگر 613/613 نمبر نہیں لوں گا تو مسیح شفاعت کرنے کے لیے موجود ہے. لیکن اگر ارادتاً جان بوجھ کے گناہ کروں گا پھر کوئی گنجائش نہیں رہتی. اور اگر آپ کی یہ رائے ہے تو آئندہ میں کسی درزی سے لیلن کا کپڑا پوچھ کے ہی آؤں گا. کلام مقدس میں لکھا ہے کہ غیر دانستہ گناہ اور دانستہ گناہ. اگر یہ میرا واسکٹ پہننا، چونکہ میں نے کہا غیر دانستہ میں آتا ہے، تو اب جا کے اس کو چیک کروں گا تو غیر دانستہ کی معافی کے لیے میرا مسیح موجود ہے، مسیح کے صدقے معافی مانگ لوں گا، غیر دانستہ ہے معاف ہو جائے گا. آئندہ دانستہ ہی پہن کے آؤں گا اگلے مناظرے پہ. چلیں جی، ابھی جو ہم نے کھانا کھایا وہ مرغی تھی. آپ مرغی کھاتے ہوں گے، اس کو کیسے ذبح کرتے ہیں اور اس پر کیا پڑھتے ہیں؟ سوائے ہوکا پر تو گل رہ کو نہیں گئی. اس تو گل کو نہیں رہ گئی کہ پھر میں جے ربینیکل گلاں دا ذکر کیتا پھر سب آکھنا نہیں جی بائبل چو گل کرو. تمہیں مردہ نوان دا بائبل نے طریقہ دسیا نہیں دسیا؟ تمہیں نکاح کرن دا بائبل نے طریقہ دسیا نہیں دسیا؟ ربینیکل ٹیچنگ ہوتی ہے، فروئی مسائل ہیں، علماء بیٹھ کے اس کو ڈیسائیڈ کرتے ہیں کس ترتیب سے دینا پڑتا ہے. فنڈامنٹل جو کمانڈمنٹس ہیں ان پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا. لہٰذا کیا پڑھنا ہے کیا نہیں پڑھنا بائبل میں نہ آپ کو پتہ ہے نہ ہی لکھا ہے، تو میں اپنی طرف سے غلط بیانی نہیں کروں گا کہ اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے میں ڈٹا ہی رہوں کہ یہ نہیں تو یہ ہے. بائبل میں کہیں نہیں لکھا کہ یہ پڑھنا اور یہ نہ پڑھنا. ربینیکل جو ہے، ربینیکل میں شمع پڑھی جاتی ہے، اس کو شکیتا کہتے ہیں. جی ذبح کون کرتا ہے؟ کیونکہ دیکھیں اگر آپ 100% قوانین مانتے ہیں کہ ان پر عمل کرنا، تو پھر آپ کو یہودیوں کا پیٹرن اس کے مطابق چلنا پڑے گا. انہوں نے ہر ایک چیز وضع کی ہوئی ہے. تو آپ مجھے بتائیں کہ بھئی مرغی کون ذبح کرتا ہے؟ مردی یہ جی مردی ہوں ہے نا، یہ مردہ کر دے ذبح چھڈیا کرو جی. وہ مرغی نو ذبح کون کرتا ہے؟ کوشچن دیکھ لیں، یہ پاک تورا کے کوشچن ہیں، اور ان کو یہ نہیں پتہ نیکسٹ سیشن میں یہی سوال میں نے ان سے کر لینا ہے، پھر یہ بائبل میں سے کہاں سے بتائیں گے. دیکھیں ذبح کرنے کا کہاں حکم ہے کہ کون ذبح کرے گا؟ حلال اور حرام کا خدا تعالیٰ نے خود وعدہ کر دیا. ذبح کرنے کا مطلب ہی سمپل یہ ہے، خون نکالنا، اس کا بلڈ نکالنا ہے، ذبح کرنا ہے. خدا نے اسے جائز حلال قرار دے دیا ہے. کیا پڑھنا ہے کیا نہیں پڑھنا، کون ذبح کرے گا کون ذبح نہیں کرے گا. آپ کو شاید نہیں پتا، ہر گھر کا جو سربراہ ہوتا ہے وہ ایک کاہن بھی ہوتا ہے، سربراہ بھی ہوتا ہے. اور مقدس تورا کے جو دور نہیں تھا اس سے پہلے بھی وہی قربانیاں بھی دیا کرتا تھا، اور مذہبی رسومات کی ادائیگی اس کو ادا کرنے کا اختیار حاصل تھا. لہٰذا یہ ذبح کرنا نہ کرنا
یہ ایک ثانوی اور ایک تالمودک سوال آپ نے کیا ہے، یہ بائبل مقدس کا سوال نہیں ہے۔ سوال وہ کرے جو بائبل مقدس میں ہے، باقی میں بسم اللہ جتنے سوال کرتے جائیں جواب دیتا جاؤں گا۔ چلیں، یہ بات جو آپ نے بتائی ہے کہ ہر گھر کا جو سربراہ وہ کاہن بھی ہوتا تھا، اس کا ریفرنس دے دیں۔ ابراہیم نے کس حیثیت سے قربانیاں دیں؟ یعقوب نے کس حیثیت سے قربانیاں دیں؟ یہ سارا دور آپ کو نہیں پتہ؟ یہ سارے ہی جو ہے گھر کے سربراہان جو ہے قربانیاں دیتے آئے ہیں، اور تاریخ میں جو ہے پیدائش کی کتاب میں 2 حوالے تو میں نے دے دیے آپ کو، ابراہیم، یعقوب، یہ میں نے دے دیا، اسحاق بھی، یہ سارے حوالے آپ کے سامنے ہیں۔ اب آپ نہ مانیں تو آپ کی اپنی مرضی۔ چھٹا سوال آ گیا سر۔ چلیں جی، آخری سوال۔ آپ نے کہا کہ ہیکل کے علاوہ قربانیاں ہوتی تھیں، آپ مجھے کوئی ایسا پروف دے دیں، اور سالڈ پروف دینا، زبانی جمع خرچ نہیں کرنا، بول بچن نہیں، کہ گناہ کی قربانی ہیکل کے علاوہ کہیں گزرانی گئی ہو تو وہ میرے گوش گزار کر دے۔ جی، گناہ کی قربانی ہیکل کے علاوہ کہیں گزرانی گئی ہو تو میں آپ کو بتا دوں۔ انہوں نے جان بوجھ کے بات کو پکڑ اس لیے یعنی کہ پکڑا ہے کہ ہیکل کے علاوہ بھی قربانیاں ہوتی تھیں۔ میں نے یہ وضاحت سے نہیں کہا کہ گناہ کی قربانی ہوتی تھی۔ اگر کسی نے سنا ہو تو میں مجرم کھڑا ہوں۔ اس کے علاوہ پاک مذبح کے علاوہ، ہیکل کے علاوہ جتنیاں بھی قربانیاں ہوئی ہیں سوختنی قربانی ہوئی ہے، جی۔ اور آپ کے لیے تو ایک اور بڑی خوشخبری کی بات ہے کہ سب سے بڑا برہ جو ہے وہ تو ہیکل میں ہوا ہی نہیں ہے۔ میرا سوال آپ سے، ضمنی سوال میرا یہ ہے کہ گناہ کی قربانی تو اسپیسیفکلی جو سیکریفیشل سسٹم ہے وہ ہیکل کے اندر ہوتی ہے، اور قربان گاہ پہ ہمیشہ آگ جلتی رہتی تھی، وہاں اس کے علاوہ گناہ کی قربانی کہیں گزرانی گئی ہے۔ میں نے یہ نہیں کہا کہ آپ نے کہا تو میں یہ سوال کر رہا ہوں، میں تو بائبل سے ان 613 قوانین میں سے ایک قانون پوچھ رہا ہوں۔ 613 قوانین وہ بھی میمونائٹ کے فائنل کیے ہوئے۔ علماء حضرات توجہ رکھیے گا، ایک ربی کے طے کیے ہوئے 613 حکم، جس میں اس نے یہ پہلا حکم بھی نہیں لکھا باغ عدن والا کہ تو یہ پھل کھانا اور یہ پھل نہ کھانا۔ یہ میمونائٹ پہ مجھ سے بحث کر رہے ہیں، بائبل پہ بحث نہیں کر رہے ہیں۔